हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने चचा और फूफियां मुसलमान हुए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने 6 शादियां की, जिससे 12 बेटे और 6 बेटियां पैदा हुईं। इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12 चचा हुए, लेकिन सगे सिर्फ 3 थे, क्योंकि बाकी 9 तो सिर्फ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कदीम इंसानी माशरों में नस्ब की तहारत और पाकीज़गी को शख्सियत की तहारत और पाकीज़गी पर दलील समझा जाता था। इस हवाले से कदीम अहले अरब बिलखुसूस नस्ब और रिश्तेदारी के बारे में गहरा इल्म रखते थे और इस बुनियाद पर शख्सियात के हुस्न क़बा का तयन भी करते थे। वो खून की पाकीज़गी और नेक नस्ब होने पर फ़ख्र मुबाहात का इजहार करते और शजरा नसब के हिफ्ज़ और उसकी छानबीन का खूब एहतमाम करते। ये एक तारीखी हकीकत है कि अरबों के अलावा किसी कौम ने नसब को इतने बावकार अंदाज में कभी याद करने का एहतमाम नहीं किया था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदगी के हर पहलू में इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना बनाकर भेजा गया है, इसलिए आपका सिलसिला नसब भी हर लिहाज से बेमिसाल और लासानी था। आपका सिलसिला नसब अपनी सच्चाई, अमानतदारी, हमदर्दी और रहमदिली की सिफ़ात के लिए पूरे जज़ीरा नुमा अरब में मशहूर और मुनफरिद था, जिसका जिक्र खुद अहादीस तय्यबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मकामात पर फरमाया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से था, जिन्हें आम तौर पर बनु इस्माईल यानी इस्माईल की औलाद कहा जाता है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक बेटे का नाम कदीर यानी केदार था, जिसकी नस्ल में से हज़रत अदनान मशहूर हुए, जो अरब के तमाम अदनानी कबीलों के जद्दे आला थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक भी अदनानियों की एक शाख से था, जो कुरैश के नाम से जानी जाती थी। ये शाख फहर बिन मालिक की औलाद में से थी। सीरत निगारों और माहिरीन अंसाब की तरफ से इस बात की तस्दीक की गई है कि हज़रत मोहम्मद का सिलसिला नसब उनके जद्दे अमजद हज़रत अदनान तक निहायत सदाकत और दुरुस्तगी के साथ दर्ज है। हज़रत अदनान तक हुजूर का शजरा नसब नाकाबिल तरदीद तौर पर वाज़ेह है, जो 20 वास्तों से होता हुआ उन तक पहुँचता है। इस हवाले से इब्न हशाम फरमाते हैं, बिन अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मनाफ बिन खुसई बिन कल्लाब बिन मर्रा बिन काब बिन लवई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नज़र बिन कनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मज़र बिन नज़ार बिन मुअद बिन अदनान बिन अद। अंबिया कराम का ताल्लुक हमेशा आला खानदानों और पाक अंसाब से रहा है। जाफिर इब्न अबू तालिब ने हबशी बादशाह नजाशी के साथ अपनी गुफ्तगू में इसका जिक्र किया था। हुजूर पर ईमान लाने की एक वजह बताते हुए उन्होंने फरमाया, अल्लाह ताला ने हमारे दरमियान एक ऐसा रसूल मबऊस किया जिसके नसब, सच्चाई, दयानत और पाकीज़गी को हम जानते हैं। यानी अहले अरब में ये बात आम थी कि जो शख्स भी किसी मनसब या फजीलत का अपने लिए दावा करता है, उसे सबसे पहले अपना हसब नसब और अपना शजरा लोगों के दरमियान वाज़ेह करना पड़ता था, जिससे उसकी शख्सियत के हुस्न क़बा का अंदाजा किया जाता था। शायद इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नसब शरीफ की अहमियत और फजीलत के बारे में खुद भी इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने बनी इस्माईल में से कनाना को चुन लिया, फिर कनाना में से कुरैश को चुन लिया, फिर कुरैश में से कबीला हाशिम को चुन लिया, फिर कबीला हाशिम में से मुझे चुन लिया। यानी मैं मोहम्मद अपने हसब नसब के एतबार से आला हूँ और अरबों के उम्दा तरीन खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। आपके तमाम आबा अजदाद अपनी अक़वाम में किरदार, शराफत, वक़ार और तक़वा में सबसे बेहतर थे। हज़रत अली बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नसब बयान करते हुए फरमाया कि तमाम नस्लों में मेरे तमाम आबा अजदाद ने सिर्फ शरई निगाह से अपने ताल्लुकात इस्तवार किए हैं। आदम से लेकर अब्दुल्ला तक उनमें से किसी ने भी बदकारी, ज़िना या किसी और किस्म का नाजायज़ फेल या ताल्लुक कायम नहीं किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तस्दीक की कि आपकी कौम, कबीला, खानदान और घर तमाम मखलूकात में बेहतरीन है। इमाम तिरमिज़ी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल नकल किया, बेशक अल्लाह ताला ने मखलूक की तख्लीक की, फिर मुझे उनमें से बेहतरीन गिरोह में रखा, फिर उनको 2 गिरोहों में तकसीम किया, फिर मुझे उनमें से बेहतरीन गिरोह में रखा, फिर उनको कबीलों की शक्ल दी, फिर मुझे उनमें से बेहतरीन कबीले में रखा, फिर उनको खानदान की शक्ल दी और मुझे उनमें से बेहतरीन खानदान में रखा, फिर उसने मुझे रिश्तेदारी और नसब में उनमें सबसे बेहतर रखा। मज़कूरा हदीस इस हकीकत पर रोशनी डालती है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसब में तमाम आबा अजदाद अपने दौर की तौहीद परस्त, मोमिन और अजीम इंसान थे। इसकी तायद इमाम ज़रक़ानी ने भी एक रिवायत नकल करते हुए की है, जिसमें कहा गया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पाक मर्दों से पाक औरतों के रहमों में मुंतकिल होते रहे थे। काजी अयाज इस हदीस की मजीद वजाहत करते हुए फरमाते हैं कि नबी का नूर हमेशा शरीफ और पाकीज़ा इंसानों में रहता था। आप इब्ने उमर से रिवायत नकल करते हैं कि जब आप जमीन पर तशरीफ लाए तो आपका नूर आदम की सलब में मौजूद था। फिर कई नस्लें गुजरने के बाद ये नूर सुल्ब अदरीस तक पहुंचा और फिर सुल्ब नूह तक पहुंचा। नूह से ये साम में मुंतकिल हुआ और फिर इब्राहिम तक पहुंचा। इस नूर ने हर नस्ल ज़माने में पाक पुश्तों और पाकीज़ा रहमों के जरिए अपना सफर जारी रखा। इस तरह मोहम्मद का ये नूर आदम हवा से अब्दुल्लाह और आमना तक पहुंचा। इस बात की गवाही है कि रसूलुल्लाह के तमाम आबा अजदाद अपने वक्त के बुजुर्ग और मुअज़्ज़ज़ तरीन लोग थे। उनकी शराफत और बुजुर्गी की वजह से आसपास के लोग उनकी इज्जत करते थे। हज़रत रबिया बिन हरस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला मिली कि कुछ लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर उंगली उठाई है। बस हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा हुए, फरमाया, ए लोगो, जब अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा फरमाया तो उसे 2 हिस्सों में तकसीम फरमाया, यानी अरब और अजम, तो मुझे उन दोनों में से बेहतरीन गिरोह यानी अरब में रखा। फिर उनके मुख्तलिफ कबाइल बनाए तो मुझे बेहतरीन कबीला यानी कुरैश में पैदा फरमाया। फिर उनके घराने बनाए तो मुझे उनमें से बेहतरीन घराने में पैदा फरमाया। फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में से बेहतरीन कबीला और बेहतरीन घराने वाला हूँ।
حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو منتخب کیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو منتخب کیا، اور کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو منتخب کیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور مجھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو ہاشم میں سے منتخب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کی 13ویں پشت میں نضر بن کنانہ نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ قریش عرب کا ایک مشہور، طاقتور اور ذی عزت قبیلہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبیلے کے خاندان بنو ہاشم میں سے ہیں، اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی بھی ہیں اور ہاشمی بھی ہیں، جیسا کہ کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامہ سے ظاہر ہے۔ اہل لغت نے قریش کی وجہ تسمیہ کے مختلف وجوہات ذکر کی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قریش تصویر ہے قرش کی، جس کے معنی سمندر کے ایک طاقتور جانور کے ہیں جو اپنے سے چھوٹے سمندری جانور پر غالب رہتا ہے، یا بہت بڑی مچھلی جو چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے، کیونکہ یہ قبیلہ بہادر تھا، اس وجہ سے اس کا یہ نام معروف ہوا۔ اب ہم آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا مختصر سا تعارف کرائیں گے۔ عبد المطلب کے کل 10 بیٹے تھے، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 چچا تھے، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حارث، نمبر 2 زبیر، نمبر 3 ابو طالب، نمبر 4 عبداللہ، نمبر 5 حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 6 ابو لہب، نمبر 7 قسم، نمبر 8 غیدات، نمبر 9 موقوم، نمبر 10 حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبد المطلب کی 6 بیٹیاں تھیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں کہلاتی ہیں۔ نمبر 1 حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 ام حکیم، نمبر 4 عاتقہ، نمبر 5 امامہ، اور نمبر 6 برہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 4 ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے اور یہ تینوں بیٹے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تعداد 7 تھی، جن میں 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ یہ تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئی تھی، اور صرف ابراہیم جو کہ ماریہ قبطیہ سے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطمہ کے علاوہ باقی ساری اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوت ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہنیں اور بھائی واضح رہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے بہن بھائی تو نہیں تھے، البتہ 5 رضائی بھائی اور 2 رضائی بہنیں تھیں۔ رضائی بھائیوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے۔ نمبر 2 حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 مسرور، نمبر 4 ابو سفیان بن حارث، نمبر 5 عبداللہ بن حارث، اور رضائی بہنوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 انیسہ بنت حارث، نمبر 2 حذیفہ بنت الحارث جو شیمہ کے نام سے مشہور تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ میرے ماموں ہیں، اگر کوئی شخص ایسا ماموں رکھتا ہے تو وہ مجھے دکھائے، یعنی اپنے ماموں پر فخر کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بھی بنی زہرہ سے تھی، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنی زہرہ سے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت آمنہ کے رشتہ دار تھے اور ماں کی طرف سے رشتہ دار ماموں ہوا کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی تعداد 11 تھی، جن کے نام درج ذیل ہیں: نمبر 1 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4 حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 5 حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 6 حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 7 حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 8 ام سلمہ، نمبر 9 حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 10 حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 11 حضرت صفیہ بنت الحی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی مائیں: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عورتوں کا دودھ پیا ہے۔ سب سے پہلے اپنی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دوسری حضرت صوبیہ جو کہ ابو لہب کی لونڈی تھی، اور تیسری حضرت علیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی مائیں 2 تھیں، ایک صوبیہ اور دوسری حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی: میں نے تمام زمین کے سمتوں اور گوشوں کو چھان مارا، مگر نہ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی کو پایا، اور نہ ہی میں نے بنی ہاشم کے گھر سے بہتر کوئی گھر دیکھا۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصل ماں باپ کے لحاظ سے بھی سب سے بہتر ہیں، کیونکہ آپ پشت در پشت پاک صلبوں اور رحموں میں نکاح کے ذریعے منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ کی پشت میں پہنچے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام نہیں لائے تھے اور ہرقل کے دربار میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا: ہوا فینا ذو نسب، یعنی وہ ہم سب میں سے اعلیٰ نسب والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی عرب کی سب سے عظیم خاتون کے ساتھ ہوئی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شادی کے وقت 40 برس تھی اور وہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھیں۔ دونوں شوہروں سے ان کی اولاد بھی تھی۔ پہلے شوہر ابو حالہ بن زرارہ سے ان کے 2 بیٹے اور دوسرے شوہر عتیق بن عائد مخزومی سے ایک بیٹی ہند تھی۔
جو صحابیہ بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسن اور پاکیزہ کردار نے ان کے گھر کو دنیا ہی میں جنت نظیر بنا دیا تھا۔ مورخین نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اولاد کی ترتیب بیان کرنے میں مختلف انداز اختیار کیے ہیں۔ ہمارے نزدیک صحیح ترین روایت کے مطابق ترتیب یوں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے تقریباً 1 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہلے صاحبزادے جناب قاسم کی ولادت سے خوشیاں عطا فرمائیں۔ ان کا نام مشورے کے ساتھ قاسم رکھا گیا۔ انہی کی نسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم کہلاتے ہیں۔ قاسم کا نام طیب بھی معروف ہے، مگر زیادہ مستند روایات کے مطابق آپ کے دوسرے فرزند عبداللہ بن محمد ہی کو طیب اور طاہر دونوں القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ قاسم کے 2 سال بعد آپ کی بڑی بیٹی سیدہ زینب بنت محمد پیدا ہوئی۔ پھر ان کے بعد آپ کے دوسرے بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے، جو طیب اور طاہر کے نام سے تاریخ میں معروف ہیں۔ ان کے بعد سیدہ رقیہ بنت محمد کی ولادت ہوئی۔ رقیہ سے چھوٹی صاحبزادی حضرت ام کلثوم تھی۔ حضرت خدیجہ سے آپ کی آخری اولاد سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھی۔ انہی کو آپ نے خواتین جنت کی سردار کا لقب دیا۔ آپ شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیاہی گئیں۔ آپ ہی حسنین کریمین کی والدہ ہیں۔ خاتون کربلا سیدہ زینب بنت علی اسی جوڑے کی شیر دل بیٹی تھی، جو ابن زیاد اور یزید کے درباروں میں بھی ذرہ بھر مغروب نہ ہوئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، مگر بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر بیٹیوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ جہالت اور گستاخی کی بدترین مثال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کی آزاد کردہ ایک لونڈی تھی، جس کا نام سلمہ تھا۔ وہ بہت سمجھدار اور باشعور خاتون تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عموماً اپنے ذاتی کاموں کے لیے اس کی خدمات حاصل کرتی تھی۔ جب بھی زچگی کا زمانہ ہوتا تو وہ ان کو اپنی ہاں بلا لیا کرتی۔ وہ بچوں کی پیدائش سے لے کر دودھ پلانے والی خواتین کے تقرر تک زچہ اور بچہ کی دیکھ بھال کرتی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے پہلے ہی سے مناسب خواتین کا اہتمام کر لیا کرتی تھیں۔ اسلام میں بیٹے کی پیدائش پر 2 بکرے، مینڈے یا دمبے اور بیٹی کی پیدائش پر 1 بکرا، مینڈا یا دمبا ذبح کر کے عقیقہ کا حکم ہے۔ یہ شریعت ابراہیمی میں بھی مسنون عمل تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور اسلام سے قبل بھی اپنے بچوں کے لیے عقیقہ کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ کیا خوب اللہ کی بندی تھی۔ یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وقت سے عربوں میں رائج تھا، مگر اکثر لوگ اسے بھول چکے تھے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو پھر سے زندہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہونے کے بعد اس قدسی جوڑے کے کاروبار میں حسب ثاقب اللہ نے بہت برکت دی۔ وقت گزرتا گیا اور بہت سے واقعات رونما ہوتے چلے گئے۔ یہ واقعات سیرت کی کتابوں میں تفصیلاً نقل کیے گئے ہیں۔ یہاں ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جوں جوں بڑھ رہی تھی، آپ کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ اسی نسبت سے گہرا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ آپ دنیاوی ہنگاموں سے ذرا ہٹ کر غور و فکر میں کافی وقت گزارنے لگے تھے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔